السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فأنزل اللہ سکینتہ علیہ وأیدہ بجنود لم تروها وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ واللہ عزیز حکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ آئے ہم آپ سب مل کر اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت ہم سب کے آقا مولا حضور تاجدار مدینہ سرور قلب سینہ سیاح لامکاں فخر دو جہاں سرور عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فداہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں انتہائی خلوص و محبت و عقیدت و احترام کے ساتھ درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج جمادی الثانی کی 22ویں تاریخ ہے اور یہ تاریخ خلیفہ اول جانثار رسول یار غار رسول صاحب مزار رسول امام المتقین سید الاورعین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے، تو اس مناسبت سے آج کا یہ جمعہ اور آج کے بیان کا موضوع حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ فضیلتیں بیان کرنے سے متعلق ہے۔ انشاءاللہ جو ہمارا مسلسل موضوع ہے، انشاءاللہ اس کے بعد والے جمعے میں یا اگر ہوا تو اس سے بعد والے جمعے میں ہم اس کو دوبارہ کنٹینیو کریں گے، لیکن آج چونکہ ایک خصوصی دن ہے اور اس دن کو اس تاریخ کو مناسبت ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے، لہذا اپنے ایمان کو جلا بخشنے کے لیے ان کی بارگاہ میں کچھ عقیدت کے پھول ہم نچھاور کرنے کی کوشش کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق بلوائے اور حق سنوائے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فیوز و برکات سے دنیا و آخرت میں ہم سب کو مستفیض فرمائے، آمین۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا اسم گرامی نام مبارک ہے عبداللہ، والد کا نام ابو قحافہ عثمان اور
لقب صدیق اکبر بھی ہے اور عتیق بھی ہے۔ صدیق اکبر تو ہم جانتے ہی ہیں، سب سے بڑے تصدیق کرنے والے۔ وہ معراج کے وقت جب حضور معراج سے تشریف لائے تھے اور کفار مکہ کے سامنے جب اپنے معراج کا حال بیان کیا تو یہ کفار قریش مذاق اڑانے لگے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کبھی بیت المقدس گئے نہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں کئی ہفتوں کا فاصلہ طے کر کے آن کی آن میں گئے بھی اور آئے، واپس بھی آئے۔ تو عقل سے بعید جان کر کے مذاق اڑانے لگے، اور ابو جہل نے تو حد ہی کر دیا۔ وہ پہنچ گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہنے لگا ابو بکر یہ تو بتاؤ، اگر کوئی کہے کہ میں رات ہی رات مسجد حرام سے بیت المقدس مسجد اقصیٰ جا کر کے آیا ہوں تو کیا تم مان لو گے؟ انہوں نے پہلے یہ بتاؤ کہا کس نے ہے؟ جی کہا کہ تمہارے صاحب جن کی تم ہر وقت حمایت کرتے ہو، جن پر تم ایمان لے کے آئے ہو، وہ کہتے ہیں۔ فرمایا اگر وہ کہتے ہیں تو میں تصدیق کرتا ہوں کہ میرے حضور نے جو کچھ کہا ہے سچ کہا ہے۔ تبھی سے آپ کو صدیق اکبر کا لقب عطا فرمایا گیا۔ اور عتیق، ایک بار حضور نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کے فرمایا یا ابا بکرین انت عتیق من النار، اے ابو بکر تم دوزخ سے آزاد ہو۔ عتیق کا معنی ہے آزاد، دوزخ سے آزاد ہو۔ تو یہ لقب بھی جو ہے آپ کا بہت جستا ہوا لقب ہے اور حضور کا عطا کردہ ہے۔ اور آپ کی کنیت ہے ابو بکر۔ ابو کا معنی باپ اور بکر کا معنی اول، پہلے آنے والے۔ حالانکہ آپ کی کسی اولاد کا نام جو ہے، کسی بھی بیٹا یا بیٹی کا نام بکر نہیں ہے، ویسے اپنے اولاد کی طرف نسبت کرتے ہوئے اب لگاتے ہیں۔ جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہے، کی کنیت ہے ابو حفص، اس لیے کہ حفص آپ کے بیٹے کا نام ہے، تو حفص کے باپ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ہے ابو عبداللہ، اس لیے کہ عبداللہ آپ کے بیٹے کا نام تھا، اس مناسبت سے آپ کو ابو عبداللہ کہا جاتا ہے۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ہے ابو الحسن، امام حسن کے باپ۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کسی بیٹے کا نام بکر نہیں ہے، اس کے باوجود آپ کی کنیت ہے ابو بکر۔ تو بکر کا معنی ہے اول آنے والا، اول، اور ابو کا معنی والا، تو مطلب ابو بکر کا معنی ہوا اول آنے والا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہر معاملے میں تمام امت میں سب سے اول ہے، اس لیے آپ پر یہ بہت جستا ہوا جو ہے جستی ہوئی کنیت ہے۔ اچھا، ایک بات جو ذہن میں آئی، عمومی طور سے جتنے 4 خلفاء ہیں، خلفائے اربعہ، اور خطبے میں جو ہے خلفائے اربعہ کا نام لیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے عمر ابن خطاب، عثمان ابن عفان، علی ابن ابی طالب، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نہ نام لیا جاتا ہے نہ ان کے والد کا نام لیا جاتا ہے۔ آخر ایسا کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمر نام کے اور بھی صحابہ ہیں، عثمان نام کے اور بھی صحابہ ہیں، علی نام کے بھی اور صحابہ ہیں۔ تو تمیز کرنے کے لیے والد کا نام لیا جاتا ہے،
لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کنیت ابو بکر ایسی مشہور ہے کہ صحابہ کرام میں کوئی بھی ابو بکر نہیں ہے سوائے ابو بکر صدیق کے، اس لیے متعین ہے۔ ابو بکر جو ہے چونکہ متعین ہے، ایک ہے ابو بکرہ، ابو بکرہ ہے لاسٹ میں ہے ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ابو بکر جو ہے تمام صحابہ کرام میں صرف ایک ہی ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر۔ اس لیے تمیز کرنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے باقی 3 خلفاء کے نام گرامی کے ساتھ ان کے والد کا نام لیا جاتا ہے، لیکن ابو بکر صدیق کے ساتھ نام خود ان کا نام لینے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، ان کے والد کا نام لینے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایسے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے قرآن کریم سورہ توبہ کی 40ویں آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ثانی اثنین، وہ پوری آیت کریمہ اس طرح سے ہے الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم۔ اعلیٰ حضرت کا کنز الایمان کا ترجمہ، اگر تم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرو تو بے شک اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ ساری دنیا بھی اگر حضور کی مدد نہ کرے کوئی پرواہ نہیں، اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ جب کافروں کی شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جانا ہوا صرف 2 جان سے، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب اپنے یار سے فرماتے تھے غم نہ کھا بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے اس پر، حضور کے ساتھ جو تھے اس پر اپنا سکینہ اتارا اور ان فوجوں سے اس کی مدد کی جو تم نے نہ دیکھی، اور کافروں کی بات نیچے والی، کافروں کی بات نیچے ڈالی۔ اللہ ہی کا بول بالا ہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ تمام مفسرین کرام سب پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، 2 جانوں کے دوسرے جب وہ غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سے فرماتے تھے لا تحزن، غم نہ کھاؤ، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس سے کوئی اور نہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ واقعہ ہی یہی ہے کہ حضور کے ساتھ غار سور میں حضرت ابو بکر صدیق ہی تھے، کوئی دوسرا تھا ہی نہیں۔ یہ بات ایسی روشن ہے جس طرح سے دوپہر کے 12 بجے کا سورج روشن ہے، ویسے ہی یہ بات بھی روشن ہے کہ غار سور میں حضور کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے اتنے سارے پہلو ہیں کہ ان کو بیان کرنا ناممکن ہے۔ میں دوسری چیزوں کو چھوڑ کر کے صرف اسی ایک چیز کو میں لیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، 2 کے دوسرے جب وہ غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اپنے ساتھی سے فرماتے تھے غم نہ کھاؤ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ مجھے یہاں پہ ایک بات یاد آ رہی ہے، ابھی جب فروری میں 8 فروری کو ترکی میں زلزلہ آیا تھا، زلزلہ کے بعد رجب طیب اردوغان نے جو ہے وہ ایک قوم کو جو خطاب کیا تھا، اس میں یہ آیت کریمہ جو پڑھا ہے اس نے، وہ ایک رونگتے قدم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا ایسا لیڈر ہونا چاہیے جو قوم کو دین کی طرف لے کر کے آئے۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لا
اذ یقول لصاحبہ، اس آیت کریمہ کے تحت تمام مفسرین کرام نے فرمایا کہ بلکہ امت کا اس بات پر اجماع ہے، عقیدہ اہل سنت ہی نہیں اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ قرآن نے ان کو حضور کا صاحب کہا نا، صحابی بنا ہے صاحب سے، تو قرآن نے جب حضور کا صحابی بتایا تو اگر کوئی حضرت ابو بکر صدیق کی صحابیت کا انکار کرے وہ قرآن کا انکار کرے، اور قرآن کا انکار کرنے والا مومن نہیں ہو سکتا بلکہ کافر ہوتا ہے۔ یہ رات ہے ہجرت کی، اور دو مقدس جانوں کا ایک قافلہ مکہ معظمہ سے نکلا ہے، اور غار سور کی طرف جو لوگ عمرہ کرنے کے لیے حج کرنے کے لیے گئے ہیں سب جانتے ہیں کہ کتنی ساری چڑھائی ہے، اور آج تو خیر راستہ بھی بنا دیا گیا ہے، اس وقت تو راستہ بھی نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خیال ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ چڑھائی کے دوران حضور کے مبارک پاؤں میں کوئی کنکر چبھے، اس لیے عرض کہ یا رسول اللہ آپ میرے کاندھے پہ تشریف لائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کو اپنے کاندھے پر سوار کر لیا۔ اچھا، بڑی پیاری بات علماء نے بیان فرمائی ہے کہ جب فتح مکہ ہوا تھا تو حضور نے حضرت علی سے فرمایا تھا کہ علی میرے کاندھے پہ چڑھو اور بتوں کو توڑو۔ ایسا نہیں ہوا کہ حضور حضرت علی کے کاندھے پہ چڑھے، بلکہ حضرت علی کو اپنے کاندھے پہ چڑھایا۔ تو اس کی وجہ علماء نے بیان یہ فرمائی کہ حضرت علی نبوت کے بوجھ کو اپنے اوپر برداشت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے حضور نے حضرت علی کو اپنے کاندھے پہ چڑھایا۔ لیکن یہاں ہجرت کی رات ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کیا ہے، اور وہ کس قدر عظمت والے ہیں اور کس قدر بہادری اور شجاعت والے ہیں کہ آج حضرت ابو بکر صدیق نے تاجدار نبوت کو اپنے کاندھوں پر سوار کیا ہوا ہے۔ یہ امت کا اس بات پر اتفاق ہے نا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انبیاء کرام اور رسولان اعظام کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہے، افضل الخلق بعد الانبیاء والرسل، انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق۔ تو جو افضل ہو اس کے اندر کوالٹی بھی افضلیت والی ہونی چاہیے نا۔ شب ہجرت نے بتایا کہ شجاعت میں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے افضل ہیں۔ حضرت علی کی شان سے کسی سنی کو انکار نہیں ہو سکتا ہے، بے شک ان کی شانیں لامحدود ہیں، لیکن اجتماعی طور پر کلی طور پر جہاں امت میں فضیلت کی بات ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل۔ انشاءاللہ میں اس پر دلیلیں آگے دیتا ہوں۔ میں یہاں پہ یہ عرض کر رہا تھا کہ ہجرت کی رات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کو اپنے کاندھوں پر اٹھایا ہے۔ اب تو وہاں عالم تو یہ ہے کہ ایک تو اندھیری رات، اوپر سے کیا کہتے ہیں کہ چڑھائی، راستہ بھی کوئی نہیں، خود کو سنبھالنا، پھر اپنے اوپر کاندھے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حضور کو لے کر کے اوپر چڑھائی چڑھنا کتنی بڑی بات ہے۔ یہاں آپ 10 kg بوجھ لے کر کے اگر کسی پہاڑی پہ ہم کو اور آپ کو چڑھنے کے لیے کہا جائے 10 قدم پر پسینہ آ جائے گا، لیکن یہاں حضرت ابو بکر صدیق کی ذات پاک ہے کہ حضور کو لے کر کے کئی ہزار فٹ اوپر چڑھ رہے ہیں اور پائے مبارک پر لغزش تک نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پہ میں چند باتیں
آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. قرآن کریم میں 30ویں پارے کے اندر ایک سورت ہے, آپ کو بھی یاد ہوگی وہ سورت, والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. تو والعادیات ضبحا کا معنی ہے قسم ان گھوڑوں کی, قسم ہے ان کی جو دوڑتے ہیں تو سینے سے آواز نکلتی ہے. صحابہ کرام جب جہاد میں جاتے تھے اور گھوڑے دوڑاتے تھے تو گھوڑوں کو تیز دوڑانے کی وجہ سے ان گھوڑوں کے سینے سے تیز تیز سانس نکلتی تھی. سمجھ رہے آپ بات کو, سمجھ رہے ہیں نا؟ اب گھوڑا کو دوڑائیں, کسی بھی جانور کو, خود ہی دوڑیں نا, خود بھی دوڑیں یا گھوڑے کو دوڑائیں یا کسی جانور کو دوڑائیں, تو دوڑنے کا بعد جب وہ رکے گا تو تیز تیز سانس نکلتی کہ نہیں نکلتی ہے؟ سبحان اللہ. میں صحابہ کرام کے قربان کہ ان کے گھوڑے جو دوڑتے ہیں جہاد میں, دوڑنے میں جو تیز تیز سانس نکلتی ہے, قرآن نے اس کی بھی قسم کھائی ہے. والعادیات ضبحا, ان دوڑتے گھوڑوں کی قسم جو دوڑنے میں تیز سانسیں نکالتے ہیں. سبحان اللہ. جب مجاہد صحابی کی سواری کی سانس اللہ کو اتنی پیاری, سبحان اللہ نہیں بولیں گے؟ نہیں بولیں گے. جب مجاہد صحابی کی سواری کی سانس اللہ کو اتنی پیاری کہ اس کی قسم یاد کرے, تو حضور کی سواری شب ہجرت, حضور کی سواری ہجرت کی رات جب حضرت ابو بکر صدیق کے سینے سے سانس نکلتی ہوگی تو اللہ کو کتنی پیاری ہوگی. جب صحابی کی سواری کی سانس کی یہ عظمت کہ اللہ قسم کھائے, تو حضور کی سواری سبحان اللہ یقین, اور پھر وہ گھوڑا یہاں پہ انسان, تو کیا عظمت ہوگی. دوسری چیز دیکھیے, حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر پہ سوار ہو کر کے ایک بار بنی نجار کے باغ کی طرف سے نکلے. گزرتے ہوئے چند قبریں آئیں, 5-6 قبریں آئیں. خچر جو ہے بدکنے لگا, قریب تھا کہ حضور زمین پر, خچر کے اوپر سے زمین پر تشریف لے آتے. بہرحال خچر کو روکا, نظریں دوڑائیں, 5-6 قبریں تھی. حضور نے فرمایا کوئی ہے جو ان قبر والوں کو جانتا ہو؟ ایک آدمی آگے بڑھا, عرض کہ یا رسول اللہ میں جانتا ہوں, ان لوگوں کو میں جانتا ہوں. فرمایا ایمان کی حالت میں مرے تھے کہ کفر کی حالت میں مرے تھے؟ عرض کہ یا رسول اللہ کفر کی حالت میں مرے تھے. ارشاد ہوا انہیں قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے, اور اس عذاب کو دیکھ کر کے خچر بدک گیا تھا. اب یہاں پہ بات, خچر حضور کی سواری ہے, خچر پر حضور سوار ہوئے ہیں, اس کے نگاہوں کے سامنے سے حجابات ہٹ گئے ہیں, زمین کے اندر دیکھ رہا ہے. شب ہجرت, شب ہجرت میں آئیے نا آپ, شب ہجرت حضور کی سواری حضرت ابو بکر صدیق ہے. جب خچر پر سوار ہوں, خچر سواری بن جائے تو خچر کے نگاہوں کے سامنے سے حجابات ہٹ جائیں, آنکھوں میں طاقت آ جائے. ابو بکر صدیق جب حضور کی سواری بنے ہوں گے, ان کی آنکھوں میں کیا طاقت آئی ہوگی. اور جب سواری کی آنکھوں سے پردے ہٹ جائیں تو خود سوار کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا. اس لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا سرے عرش پر ہے تیری نظر, سرے عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر,
ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں. ہر چیز اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب آئیے, حضرت حلیمہ سعدیہ سب جانتے ہیں, جب آئی تھی اپنے قبیلے سے بچہ لینے کے لیے, دودھ پلانے کے لیے, اونٹنی سب سے کمزور تھی, سب جانتے ہیں. نتیجے کے طور پر سب سے لاسٹ میں مکہ پہنچی. اس دوران ان کے قبیلے کی عورتوں نے سارے بچے لے لیے تھے, صرف حضور باقی رہ گئے تھے. حضور کو کسی نے یہ سوچ کے نہیں لیا کہ یتیم بچہ ہے کیا ملے گا, لیکن ایمان والے کہتے ہیں نہیں 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 نہیں, ایسا مت کہو کہ عورتوں نے حضور کو نہیں لیا تھا, بلکہ یہ کہو کہ حضور نے ان عورتوں کو قبول ہی نہیں کیا تھا. قسمت تو چمکانا تھا حضرت حلیمہ سعدیہ کا. ہاں, چنانچہ حضرت حلیمہ سب یہ واقعہ جانتے ہیں کہ حضور کو لے کر کے جب واپس چلی تھی تو وہی اونٹنی جو سب سے مریل تھی, کمزور تھی اور چلنے سے عاجز تھی, جب حضرت حلیمہ حضور کو لے کر کے اونٹنی پر بیٹھی ہے تو اس اونٹنی کے اندر عجیب طاقت آ گئی اور ساری اونٹنیوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے آگے نکل گئی. عورتوں نے کہا حلیمہ کیا تم نے اونٹنی بدل لیا, سواری بدل لی؟ فرمایا نہیں نہیں, سواری نہیں بدلی بلکہ سوار بدل گیا ہے. اونٹنی پر حضور بیٹھے, اونٹنی پر حضور بیٹھے, نئی جان آ جائے. شب ہجرت, پھر آئیے شب ہجرت. شب ہجرت حضور ابو بکر صدیق کے کاندھے پہ سوار ہیں, حضور سوار, ابو بکر صدیق سواری. اب سوچو کہ حضرت ابو بکر صدیق کے اندر کتنی طاقتیں آ گئی ہوں گی, ہے کہ نہیں؟ اب آئیے, اونٹنی, حضور کے ایک اونٹنی کا نام تھا غضبہ, ایک اونٹنی کا نام تھا قصوہ, ہے نا. ایک اونٹنی قصوہ تھی, بہت سے لوگ اپنے بائک کے اوپر قصوہ نام لکھتے ہیں, سبحان اللہ, اچھی بات ہے. اور ایک اونٹنی کا نام تھا غضبہ. ذرا ان بچوں کو کیا ہو جی, درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. تو کہتے ہیں نزہۃ المجالس کے اندر ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی عضبہ نے آپ کی وفات کے بعد کھانا پینا چھوڑ دیا تھا. حضور کی وفات کے بعد, وفات ظاہری کے بعد عضبہ اونٹنی نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا. امام نصفی فرماتے ہیں ایک رات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی عضبہ ملی. اس نے کہا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی, تجھ پر سلام ہو, کیا آپ اپنے باپ کو کوئی پیغام دینا چاہتی ہیں, کیونکہ میں ان کے پاس جا رہی ہوں. ہائے ہائے. یہ سن کر حضرت سیدہ رونے لگی اور اونٹنی نے اپنا سر سیدہ کی گود میں رکھا اور اسی وقت مر گئی. اس کو کفن دے کر دفن کر دیا گیا. 3 روز کے بعد دیکھا گیا کہ وہ قبر میں موجود نہیں تھی, وہ اونٹنی قبر میں. نزہۃ المجالس جلد 2 صفحہ نمبر 176. اب یہ تو اونٹنی کی بات تھی جس پر حضور سوار ہوئے. عالم یہ ہے کہ وہ جنت میں حضور کے پاس پہنچی اور اونٹنی کو معلوم تھا کہ آج رات میں مروں گی, یہی کہا نا کہ آج رات میں حضور کے پاس جا رہی ہوں, کوئی پیغام ہو تو دیجئے. اونٹنی کے اندر یہ طاقت آ گئی, حضور سوار ہوئے تو اونٹنی کے اندر یہ پاور آ گیا کہ اسے اپنی موت کا علم بھی ہو گیا, ساتھ ہی ساتھ اسے یہ بھی علم ہو گیا کہ وہ مر کر حضور کے پاس جنت میں پہنچے گی. حضرات, جب اونٹنی کا یہ عالم ہے, شب ہجرت حضرت ابو بکر صدیق حضور کے سواری بنے.
جب اونٹنی کی عظمت کا یہ عالم ہے تو ابو بکر صدیق کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا؟ ہائے ہائے. یہ سب سوچنے کے لیے، یہ سب سمجھنے کے لیے عشق رسول چاہیے، ہے نا؟ اور عشق رسول ہو تو پھر عشق صحابہ بھی ہوگا، عشق صحابہ بھی ہوگا. بہت ساری باتیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات پاک کا ایک میں ان سب چیزوں کو چھوڑتا ہوں. اس وقت میں آپ کو بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد اور ابن ماجہ، ان 5 کتابوں سے ایک ایک حدیث سناتا ہوں. سنیں گے؟ کہہ دیجئے سبحان اللہ، الحمدللہ، یا رسول اللہ. درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. یہ بخاری شریف دار ابن کثیر بیروت سے چھپی ہوئی ہے. میرے پاس صحائح ستہ موجود ہے. اس میں امام بخاری نے باب باندھا ہے، باب و فضل ابی بکر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کا بیان. سبحان اللہ. بہت ساری حدیثیں انہوں نے لکھی ہیں. میں ان میں سے ایک حدیث پاک آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ حدثنا معلّ بن اسد و موسیٰ بن اسماعیل التبوذکی قال حدثنا وہب عن ایوب یہ حدثنا مسلم بن ابراہیم حدثنا وہیب حدثنا ایوب عن اکرمہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر ولکن اخی و صاحبی. سبحان اللہ. بخاری شریف حدیث نمبر 3655. ہم سے حدیث بیان کی مسلم بن ابراہیم نے، ہم سے حدیث بیان کی وہیب نے، ہم سے حدیث بیان کی ایوب سختیانی نے، وہ حضرت اکرمہ سے راوی، وہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے راوی، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. حضور نے ارشاد فرمایا اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو حضرت ابو بکر کو خلیل بناتا، لیکن وہ میرے بھائی ہیں اور میرے ساتھی ہیں. سبحان اللہ. اس کے بعد آئیے، آپ کو یہ ہوئی بخاری شریف کی حدیث پاک. اب آپ کو مسلم شریف کی حدیث پاک سناتا ہوں. مسلم شریف یہ بھی جو ہے دارالفکر بیروت کی چھپی ہوئی ہے. اس میں حضرت سیدنا امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کیا؟ درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کہ حدثنی ابو طاہر احمد بن عمرو بن سرح وحرملة بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني سعيد بن المسيب وابو سلمة بن عبد الرحمن انهما سمعا ابا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يسوق بقرة له قد حمل عليها التفت إليه البقرة فقالت إني لم أخلق لهذا ولكني إنما خلقت للحرث. فقال الناس سبحان الله تعجبا وفزعا أبقرة تكلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر. ہم سے حدیث بیان، مجھ سے حدیث بیان کی ابو طاہر احمد بن عمرو بن سرح نے اور حرملہ بن یحییٰ نے. یہ دونوں فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابن وہب نے، مجھے خبر دی یونس نے، وہ ابن شہاب زہری سے راوی، کہ مجھ سے حدیث بیان کی حضرت سعید بن مسیب اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے. یہ دونوں فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس درمیان کہ ایک آدمی اپنے
گائے کو لے کر کے جا رہا تھا، بیل کو لے کر کے جا رہا تھا، اس پر بہت سارا بوجھ لادا ہوا تھا۔ بیل نے اس کی طرف مڑ کے کہا کہ میں اس کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہوں، میں تو کھیتی کے لیے پیدا کیا گیا ہوں۔ لوگوں نے کہا سبحان اللہ، بیل بھی بات کرتا ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا میں بھی اس بات پر ایمان رکھتا ہوں اور ابو بکر اور عمر بھی اس بات پر ایمان رکھتے ہیں۔ اپنے ایمان کے ساتھ حضور نے ابو بکر و عمر کے ایمان کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد آئیے، یہ جو ہے ترمذی شریف کی حدیث پاک، تیسرے نمبر پر صحاح ستہ میں ترمذی شریف آتی ہے۔ میں وہ آپ کو حدیث پاک سناؤں۔ حضرت امام ترمذی فرماتے ہیں حدثنا محمود بن غیلان حدثنا عبد الرزاق اخبرنا الثوری عن ابن اسحاق عن ابی اسحاق عن ابی الاحوص عن عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابزؤ الى كل خلیل من خله ولو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابن ابی قحافہ خلیلا وان صاحبکم خلیل اللہ۔ ہم سے حدیث بیان کی محمود بن غیلان نے، ہم سے حدیث بیان کی عبد الرزاق نے، مجھے خبر دی ثوری نے، وہ حضرت ابو اسحاق راوی وہ ابو الاحوص سے روایت کرتے ہیں، وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر ایک اپنے دوست کی دوست نبھاتا ہے۔ اگر میں کسی کو دوست خلیل بناتا تو ابو بکر صدیق کو خلیل بناتا۔ بے شک تمہارا دوست، تمہارا صاحب اللہ کا خلیل ہے۔ میں جو حدیث پاک چن کر کے رکھا تھا مجھے اس وقت وہ مل نہیں رہی ہے۔ اسی ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے کہ حضور سے کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی وفات ظاہری کے بعد میں کس کے پاس اپنی ضرورت لے کے آؤں؟ تو حضور نے فرمایا ابو بکر صدیق کے پاس آؤں۔ اس نے عرض کیا ابو بکر صدیق کے پاس بعد کس کے پاس لے کے آؤں؟ تو حضور نے فرمایا عمر فاروق کے پاس لے کر کے آؤں۔ غرض کے حدیث کی ساری کتابیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت بیان کرتی ہیں اور اس بات کو بتاتی ہیں کہ حضور کے بلا فصل خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ آج کے زمانے میں نے ایک بات شدت سے محسوس کی ہے، پہلے زمانے میں بھی شیعہ لوگ تھے، لیکن اس سوشل میڈیا کے زمانے میں سب سے زیادہ شیعہ لوگوں کو، شیعیت کو پاؤں پسارنے کا موقع مل گیا ہے۔ اور ہمارے سنی بھائی علی کی محبت کے نام پر، بے شک حضرت علی کی محبت ہماری جان ہے، جان ہے، ان کی محبت ہماری جان ہے، ہمارے ایمان کی جان ہے، لیکن عقیدہ اہل سنت بھی تو کوئی چیز ہے نا جس پر ساری امت کا اتفاق ہے۔ حضور نے حضرت علی کو دیکھ کے فرمایا تھا علی تمہاری وجہ سے دو قسم کے لوگ دوزخ میں جائیں گے، ایک وہ جو تمہاری محبت میں غلو کریں گے اور ایک وہ جو تم سے دشمنی کریں گے۔ سمجھے نا؟ محبت میں غلو کرنے والے شیعہ ہو گئے، رافضی ہو گئے، اور دشمنی کرنے والے خارجی ہو گئے۔ اور اہل سنت کے بارے میں اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہوں تو اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ ہم صحابہ کرام سے بھی محبت کرتے ہیں اور اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، نہ ہم صحابہ کرام کو چھوڑتے ہیں نہ اہل بیت کو چھوڑتے ہیں۔ ہمارے ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے تو ایک ہاتھ میں صحابہ کرام کا دامن ہے۔ لیکن آج شیعہ تو میں نے کہا نا کہ اس زمانے میں شیعیت سوشل میڈیا کے دروازے سے مسلمانوں کے ایمان پر حملہ کر رہی ہے، اور مسلمان بغیر وہ دمادم مست قلندر علی دا پہلا نمبر، قوالی سن دے گے نہیں؟ قوالی ہے نا یہ نہیں؟ بے شک حضرت علی ہماری جان ہے، ایمان کی جان ہے، لیکن پہلا نمبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ یہ ہے اہل سنت کا مذہب، یہ اہل سنت کا مذہب ہے۔ خلیفہ بلا فصل حضرت علی نہیں بلکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اچھے پہلے، اور میں نے یہ محسوس کیا ہے
پہلے یہ شیعہ لوگ خانقاہوں کو پکڑتے ہیں، خانقاہوں کو پکڑتے ہیں، خانقاہ کے جو سجادہ نشین ہے، اگر وہ ہاتھ میں آ گئے تو ان کے پیچھے چلنے والے خود ہی آ جائیں گے، خود ہی آ جائیں گے۔ حضرات ابھی ایک وہ حنیف قریشی کا چلا ہوا ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ نہیں سنا ہوگا، بڑا چلا ہوا ہے حنیف قریشی کا۔ یاد رکھیے کسی بھی صحابی کی توہین آدمی کا ایمان چھین لیتی ہے، یہ چھین لیتی ہے۔ یہ لوگ پہلے حضرت امیر معاویہ کو نشانہ بناتے تھے، نشانہ بناتے بناتے اب نتیجہ یہاں تک پہنچ گیا کہ ابو بکر صدیق کو نشانہ بنانے لگے۔ ہاں، حنیف قریشی کہنے لگا کہ وہ جو باغ فدق کا معاملہ تھا اس میں حضرت ابو بکر صدیق سے غلطی ہوئی، خطا ہوئی، نعوذ باللہ من ذالک، اور کہنے لگا وہ جو لا نورثو ما ترکناہ صدقہ، ہم اپنا وارث نہیں چھوڑتے، ہم جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ یہ جو حدیث ہے نا صرف حضرت ابو بکر صدیق نے ہی سنا تھا، متفرد ہیں وہ، حالانکہ 10 سے زائد صحابہ کرام نے اس حدیث کو وہ اپنے کانوں سے سنا، اور 10 سے زائد صحابہ کرام نے اس کو روایت کیا، تواتر کی حد تک یہ حدیث پہنچی ہوئی ہے۔ لیکن وہی جب ایک صحابی کی آدمی توہین کرتا ہے نا، پھر جو ہے دھیرے دھیرے دوسروں کی بھی توہین۔ سلامتی یہ ہے، میں پھر عرض کرتا ہوں، اپنا دین یوٹیوب سے نہ کو سیکھو۔ اگر کوئی ویڈیو آپ کو اچھی لگتی بھی ہے تو آپ اس کو سننے کے بعد مقامی عالم دین سے اس کی تصدیق بھی کر لو۔ یہ درست بات ہے یا نہیں ہے؟ بڑا مشکل ہے دین بچانا، ایمان بچانا بڑا مشکل معاملہ ہو گیا بھائی، اور جو ایمان بچا کے لے کے گیا دنیا سے وہی کامیاب ہے۔ یہ چند باتیں انشاءاللہ اگر مجھے توفیق ہوئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پاک میں اگلے جمعہ بھی کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ والسلام علی من اتبع الہدی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ہمارے کارپوریٹر صاحب عرفان نالتوار کی جانب سے اعلان کیا جا رہا ہے کہ اے ایم آئی ایم آفس رضا ٹاؤن میں